محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش و خرم رکھے۔ ناظرین، چند دینی چیزوں کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد بن شعیب، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ خراسان کے نسا نامی شہر میں 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ اور شام کا سفر کیا اور پھر مصر کو اپنا وطن بنا لیا۔ وہیں دین کی اشاعت اور درس و تدریس میں مصروف ہو گئے اور اتنی شہرت پائی کہ اس زمانے میں مصر میں ان کے برابر کا کوئی نہ تھا۔ آپ نے حدیث کی کئی کتابیں لکھی، جن میں سے آپ کی کتاب المجتبیٰ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان نسائی شریف کے نام سے مشہور ہے، السنن الکبریٰ کا اختصار ہے۔ امام نسائی ایک طرف حدیث میں ماہر تھے تو دوسری طرف فقہ حدیث اور راویوں کو پرکھنے اور جانچنے میں لاسانی تھی، جس کا اندازہ آپ کی کتاب المجتبیٰ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ راتوں کو عبادت کرنا آپ کا خصوصی معمول تھا۔ ذی قعدہ سن 302 ہجری میں آپ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے۔ پیر کے دن 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ کی قدرت، مختلف طریقے سے پانی کا اترنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی عجیب چیز ہے۔ کبھی بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز نم اور تر ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی اور تفش سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کبھی شدید بارش برسا کر ہلاکت و تباہی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی برف اور اولے برسا کر سخت سردی کا سما پیدا کر دیتا ہے، اور برفیلے پہاڑ اور حسین وادیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے شبنم، بارش، برف و اولے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے۔ ایک فرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی: نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور اپنے غلاموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں کرتے کی آستین گٹوں تک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے، تو یہ ایسی خراب بات ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے ہیں، مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بشارت ہی بڑی کامیابی ہے۔
آسیبی اثرات کا علاج۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کچھ اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرما دی جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں سورہ فاتحہ، شروع سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور سورہ اعراف کی 1 آیت اور سورہ مومنون کی 1 آیت، ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور سورہ جن کی 1 آیت، وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اور شروع سورہ صافات کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور اخیر میں قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔